بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ نبی کریم کی پیدائش پر شیطان کا رونا۔ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ شیطان نے اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ عہد لیا کہ تا قیامت نوح انسان کو راہ حق سے گمراہ کرتا رہوں گا اور انسانیت کو خدا کی اطاعت سے نکال کر شرک میں مبتلا کر دوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابن آدم کو گمراہی سے بچانے کے لیے اور سیدھے راستے پر چلانے کے لیے ہر دور میں پیغمبر اور نبیوں کو بھیج کر بنی آدم پر احسان کیا۔ شیطان کو یہ خوف تھا کہ ان نبیوں پیغمبروں کی تعلیمات کہیں انسانوں کو اس لا شرک معبود کے قریب نہ کر دے۔ جب رحمت العالمین یعنی ہمارے آخری نبی جب اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ دن شیطان کے لیے سب سے بڑا سختی کا دن تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی برکت بہت زیادہ تھی۔ ابلیس کے لیے سب سے بڑی ناکامی تھی۔ علامہ ابن کثیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ابلیس 4 بار بلند آواز میں رویا۔ پہلی بار جب اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی، دوسری بار جب اسے آسمان سے زمین پر پھینک دیا گیا، تیسری بار جب نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور چوتھی بار جب سورۃ فاتحہ کا نزول ہوا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے روئے زمین نور سے چمک اٹھی تھی۔ ابلیس نے کہا، آج ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو ہمارا معاملہ خراب کر دے گا۔ تو اس کے ایک سپاہی نے کہا، تم جاؤ اس بچے کی عقل میں خامی پیدا کرو۔ ابلیس آیا، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے ایک لات ماری، وہ دور جا کر گر پڑا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شیطانوں کو آسمان سے نہیں روکا جاتا تھا، وہ بلا روک ٹوک آتے جاتے تھے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو شیطان کو 3 آسمانوں میں آنے سے روک دیا گیا، لیکن جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی تو شیطان پر تمام آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے، انہیں آگ کے شعلے مارے جاتے تھے۔ جس رات رسول اللہ کی ولادت ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آسمانی دنیا میں خاص حفاظتی اقدامات تھے، اور شیطان کے لیے وہ رات ذلت بڑی رات ثابت ہوئی۔ جب رسول اللہ کی پیدائش کا وقت آیا تو شیطان کو 70 زنجیروں میں بند کر دیا گیا، اور تمام شیطان اور سرکش مخلوقات بھی زنجیروں میں جگڑ دی گئی۔ پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں بنائی جس کی دعا نازل نہ کی ہو سوائے ایک بیماری کے، وہ ہے بڑھاپا۔ نبی پاک نے فرمایا، جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کر کے اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دے گا۔ نبی پاک نے فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص دنیا میں دوگلا ہوگا روز قیامت اس کی زبان آگ کی ہوگی۔ جب نبی کریم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت عزرائیل سے فرمایا، کیا میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو فرشتے نے کہا، جی۔ آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا پاؤں ایک دنیا میں ہوگا اور دوسرا جنت میں۔ اگر توفیق ہے تو سب کو بتائیں، اگر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔